بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبيته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال أبا عبد الله عليه السلام لفاطمة 9 أسماء عند الله عز وجل فاطمة ومكبرة والصديقة والطاهرة والزكية والرازية والمرزية والمقدسة والزهراء صلوات سامعین گرامی، اسماء جناب سیدہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عنوان کلام سرنامہ گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا خاتون جنت کے 9 نام ہیں اور ان ناموں کی تفصیل امام نے ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے پیش نظر ہیں وہ فاطمہ مبارکہ صدیقہ طاہرہ زکیہ رازیہ مرزیہ محدثہ اور زہرا، یہ 9 نام خاتون جنت کے امام نے بتائے کہ پیش خدا ان 9 ناموں کا خدا کے نزدیک ہونا، اس میں وہ نام بھی شامل ہے کہ جو آپ کا ولادت کے مرحلے پہ نام رکھا گیا یعنی جناب فاطمہ، لیکن جب اللہ کے جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو وہ محض اس کی شناخت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، لفظ کے معنی کچھ بھی ہوں اس کا مولود کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، بلکہ اکثر کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کے پیش نظر یہ نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور فاطمائیں تو اس لیے فاطمہ کہلاتی ہیں کہ ان کے والدین نے یہ نام ان کا رکھا ہے، لیکن خاتون جنت جب فاطمہ کہلاتی ہیں تو جو فاطمہ کے معنی ہیں ان معنی کا اطلاق بھی آپ کی شخصیت پر ہوگا۔ نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ جب کبھی خاتون جنت کے نام کا ذکر آیا تو معصومین نے یہ بتایا کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، اور اس میں 3 احادیث کا ذکر کیا گیا کہ ایک ارشاد یہ ہوا کہ نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، فاطمہ کے معنی ہے رہائی دینے والی یا خود رہا شدہ، چھڑانے والی یا خود جسے کسی چیز سے جدا کر دیا گیا ہو، چھڑا دیا گیا ہو۔ تو یہ دونوں پہلو پیش نظر تھے جب یہ نام رکھا گیا، اور چنانچہ ارشاد رسالت تھا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے محبوں کو، اپنے دوستوں کو آتش جہنم سے چھڑانے والی۔ آپ کا نام یہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے
پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ ہر شر سے، ہر برائی سے جدا کر دی گئی، ہر برائی کو آپ سے جدا رکھا گیا ہے۔ اور جناب امیر نے اس فاطمہ کی توجیہ کرتے ہوئے بتایا کہ خاتون جنت کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اپنے امر ولایت کو آپ کی ذات میں رکھا، یعنی وہ سلسلہ ہدایت جو بعد میں چلنے والا تھا ذات رسالت سے، اس سلسلہ ہدایت کا مرکز آپ کی ذات کو بنایا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ سے حسد کیا اور اس منصب کے لیے طمع کی، لالچ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حسد سے اور اس طمع سے آپ کو اور اس سلسلہ ہدایت کو محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ تو جہاں تک خاتون جنت کے شفیع روز جزا ہونے کا تعلق ہے، اپنے محبوں کو جہنم سے کی آگ سے بچانے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں کل حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی۔ اب ذرا یہ جو دو ارشادات اور ہیں جو آپ کے نام کے ذیل میں بیان ہوئے کہ ایک طرف آپ برائیوں سے، شر سے محفوظ رکھی گئی، آپ سے شر کو جدا رکھا گیا، الگ رکھا گیا، یہ، اور دوسرا یہ ارشاد کہ آپ نے اپنے ولایت منظر کیا گیا تھا، لوگوں نے اس سے حسد کیا، اس سے طمع کی، اور اللہ نے اس حسد و طمع سے آپ کی ذات کو اس کے نقصانات سے محفوظ رکھا۔ جہاں تک یہ قول ہے ہمارے پانچویں امام کا کہ آپ کو شر سے جدا رکھا گیا، شر، فساد، گناہ، خطا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان سے جدا ہے آپ کی ذات، اس حوالے سے یہ امام کے ارشاد صرف ان کا ارشاد نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت تطہیر، اس کا جو جزو اول ہے، اس جزو اول کا یعنی گویا دوسرے لفظوں میں دوسرے لفظوں میں اظہار ہے، لفظ بدل کر وہی بات کہی گئی ہے جو آیت تطہیر میں ارشاد ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تم سے ہر رجس کو، ہر برائی کو دور رکھا گیا ہے، کوئی برائی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، یہ نہیں کہ تم برائی سے دور ہو بلکہ برائیاں تم سے دور ہیں، برائی تم تک پہنچ سکتی ہی نہیں۔ اب یہ جو ارشاد ہے تو کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آیت تطہیر بذات خود ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پہ گفتگو چل پڑے تو وہی یہ کشرہ کیا کئی اشرے ناکافی ہوں گے، مدتوں سے علماء اس کی شرح کرتے ہیں، اس کے معنی مفاہیم بیان کرتے ہیں، تو اس کا احاطہ مقصود نہیں، لیکن ایک پہلو جو ذہن میں اکثر آتا ہے اس کی صرف دو جملوں میں وضاحت کر دوں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے برائیوں کو آل محمد سے دور رکھا، خاتون جنت کی ذات مرکز ہے اہل بیت کی، اعلان ہوا ہے تمام اہل بیت کے لیے کہ ان سے برائیوں کو دور رکھا گیا، رجس کو، نجاست کو، ناپاکی کو ان کے ذات کے قریب، چاہے وہ ناپاکی ذہنی ہو، چاہے ناپاکی جسمانی ہو، ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی نجاست آپ سے دور رکھی گئی۔ تو جب نجاست دور رکھی گئی تو اس صورت میں آل محمد کا کون سا کمال ہے کہ یہ تو اللہ نے خود ہی برائیاں ان سے دور کر دیں، تو اگر یہ معصوم ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، یہ کوئی گناہ ان سے وابستہ نہیں، تو اس میں ان کا کیا کمال ہے کہ ان کی مدح کی جائے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کے ساتھ عیب وابستہ نہ ہو۔ یقیناً بزرگان محترم، چونکہ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اس لیے وضاحت کر دوں کہ ایک طرف تو یہ ارشاد کہ ہر برائی کو دور رکھا گیا، یہ ارشاد ارادہ الہی کا پابند ہے، اور ارادہ الہی کے تحت جو عمل ہوتا ہے وہ تکوینی ہوتا ہے، یعنی کن کہہ کے وجود میں آنے والا عمل ہوتا ہے۔ اس عمل کا مطلب یہ ہے
کہ یہ تمام تر اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے، اور اس فرمان میں کوئی سرتابی کی، اس سے انحراف کی گنجائش نہیں۔ جس طرح اس نے زمین کو ایک نظام کا پابند کر دیا ہے، اب زمین کی مجال نہیں کہ اس نظام سے باہر نکل سکے۔ سورج کو ایک نظام کے پابند کیا ہے، سورج اس نظام سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اور اگر دیکھیے تو دوسرے لفظوں میں کوئی خطا، کوئی غلطی زمین سے سرزد نہیں ہوگی، سورج سے سرزد نہیں ہوگی، چاند ستاروں سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ جو اللہ نے جس نظام کے لیے ان کو خلق کیا ہے اس کے رہنے کے پابند ہیں۔ لیکن جن ہستیوں کو ہم معصوم کہتے ہیں، اگر وہ بھی زمین کی طرح معصوم ہیں، زمین بھی تو کوئی گناہ نہیں کرتی نا، آسمان تو، یہ چاند ستارے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق جیسے جس راستے پہ ان کو ڈال دیا گیا ہے وہ چلتے رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر معصومین جن کو ہم معصوم مانتے ہیں، کیا وہ ہستیاں بھی اسی طرح خیر اور بھلائی کے راستے پہ ڈال دی گئی ہیں؟ وہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی غلطی اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے اندر غلطی رکھی ہی نہیں گئی۔ تو ایسی صورت میں جیسے زمین کا کوئی کمال نہیں کہ وہ فرمان الہی کے مطابق عمل کر رہی ہے، اسی طریقے سے ان معصومین کا بھی کوئی کمال نہیں۔ تو جناب والا یہ بات ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے یہ آل محمد کی، اہل بیت کی مجبوری کا اعلان نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، نہیں، اختیار تو رکھتے ہیں، لیکن جس کمال پر فائز ہیں اس جگہ اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی برائی کریں۔ یوں سمجھیے کہ بحث لمبی ہے، مختصر لفظوں میں عرض کروں، چند اردو زبان کے عظیم شاعر ہیں، ان کے اشعار اپنی جگہ پر معیار کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے ان کے انداز بیان کو لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ بہترین گفتگو دیکھنی ہے، بہترین اشعار دیکھنے ہیں تو مثلا غالب کو پڑھ لیں۔ اب اگر کوئی شخص آئے اور آ کے ایک ایسا شعر پڑھے جو وزن سے خارج ہو، جس میں قافیے ردیف کی کوئی بنیادی غلطی کی گئی ہو، کسی لفظ کو غلط طور پر نظم کیا گیا ہو، اس کے تلفظ صحیح طور پر ادا نہ ہوتا ہو، زبر زیر پیش کی کوئی غلطی ہو اس شعر میں محسوس ہو، تو فوراً صاحب نظر کہے گا کہ جناب غالب ایسا شعر کہہ ہی نہیں سکتا، یہ شعر غالب کہہ ہی نہیں سکتا، یہ غالب کا شعر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب کہ غالب مجبور ہے کہ ناقص شعر نہ کہہ سکے؟ نہیں، غالب مجبور تو نہیں ہے، لیکن جس کمال پر وہ فائز ہے اس کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی بات کرے ہی نہیں جو اس کی حیثیت سے کم تر ہو۔ آل محمد کردار کی اس عظمتوں پہ فائز ہیں کہ جہاں پر گناہ کا ہونا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ مجبور ہیں، بلکہ اس لیے کہ اتنے کامل ہیں کہ ان سے اس قسم کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی جو ہم خطا کار لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ آیہ تطہیر آل محمد کو مجبور کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ چونکہ کسی کی طہارت ظاہری کا تو تم شاید مشاہدہ کر کے فیصلہ کر سکو کہ یہ پاک صاف ہے کہ نہیں ہے، لیکن طہارت باطن کا علم تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کسی کے باطن کی طہارت کا بھی تمہیں اندازہ ہو سکے۔ تم نیتیں نہیں جانتے، عمل دیکھ سکتے ہو نا زیادہ سے زیادہ، وہ بھی وہ عمل جو تمہارے سامنے ہوا ہو، تو تم ظاہر کے بھی جز کو جانتے ہو، کل کو نہیں جانتے، اور باطن کو تو بالکل نہیں جانتے۔ لیکن جن کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا جا رہا ہے، جن کی شخصیت کو تمہارے لیے ہادی بنایا جا رہا ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات تمہارے لیے حجت ہوگی، دلیل ہوگی، اس کی بات کو ماننا ہوگا۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جس کا ظاہر صحیح نظر آ رہا ہے باطن بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے صرف ہادیوں کے سلسلے میں یہ ضمانت قبول کی ہے کہ اچھا ہم تمہیں اس بات کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ جن کو ہادی بنایا ہے ان کے سلسلے میں کسی شک و شبے کا نشانہ نہ ہونا۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ جیسے ان کا ظاہر پاک ہے ویسے ہی ان کا باطن بھی پاک ہے۔ اگر یہ جملہ
اللہ میرے مفہوم کو واضح کر سکے تو بس اس پہ بات ختم کروں کہ آیت تطہیر حکم طہارت نہیں ہے، فرمان طہارت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے طہارت نافذ نہیں کی جا رہی، بلکہ آل محمد کے طہارت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ یہ صرف گواہی دے رہی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسے طیب و طاہر ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ عظمت کردار اتنی ہے۔ دیکھیے مرحلے آتے ہیں حیات میں، ایک موقع ہوتا ہے کہ جب انسان شعور نہیں رکھتا، فہم نہیں رکھتا، وہ برائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے یہ سمجھ کے کہ شاید یہ بھلائی ہے، رفتہ رفتہ اسے علم حاصل ہوتا جاتا ہے، وہ جاننے لگتا ہے کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ جب یہ علم بڑھتا ہے تو اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شر سے اپنے کو محفوظ رکھے، خیر کو اختیار کرے، لیکن چلتے چلتے کبھی کبھی قدم بہک بھی جاتا ہے اور انسان خیر سے شر کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے۔ لیکن پھر اس سے اگلی منزل وہ آتی ہے کہ اب وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ وہ خیر کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اب شر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ حقارت سے دیکھتا ہے کہ یہ کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ پھر اس سے بلند تر درجہ وہ آتا ہے کہ جہاں اتنا خیر اس طرح سے اختیار کرتا ہے کہ اب اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی شخصیت ہی خیر ہو جاتی ہے۔ اب شر اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ شر ادھر کہاں جائے کہ جہاں شر کو قبول کرنے کا ذرہ برابر بھی کوئی تصور ذہن میں باقی نہ رہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ کوئی ذات پہنچتی ہے تو وہ معصوم ہے، اب اس سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ معصوم ہستیاں صرف یہی آل محمد ہیں، یہ جو 14 معصوم کہلاتے ہیں صرف یہی معصوم نہیں ہیں، معصوم اور بھی ہیں۔ یہ وہ معصوم ہیں، آل محمد، اہل بیت وہ معصوم ہیں، یہ 14 ہستیاں وہ معصوم ہیں جن کے عصمت کی گواہی اللہ نے دی ہے، جن کو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں ان کا ظاہر و باطن ہر چیز معصوم ہے، یہاں جرم کا گزر نہیں۔ لیکن اس سے امکان عصمت ختم نہیں ہوتا۔ بہت سی اور ہستیاں ہیں کہ جو اس مقام پہ فائز ہیں لیکن ان کے پاس سند نہیں ہے، اس لیے کہ سند کی ضرورت وہاں تھی جن کی عصمت ہماری رہنمائی کے لیے سند کی محتاج تھی۔ اور کوئی معصوم ہوگا تو اپنے لیے معصوم ہوگا۔ اگر کوئی اور گناہ سے بچتا ہے، آپ زندگی میں اگر گناہ سے بچتے ہیں تو یہ آپ کا گناہ سے بچنا جزوی ہو یا کلیتاً گناہ سے بچ جائیں، دونوں صورتوں میں یہ ہمارے لیے ہوگا، اس کے لیے ہوگا جو گناہ سے بچ رہا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے ہادی ہیں، ان کا گناہ سے بچنا پورے نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے سند کا محتاج ہے، پتہ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر اپنے رسول کی کوئی بات کی تو اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہ کلام یہ نہیں کرتا جب تک اس پہ وحی نہیں ہوتی، یہ کنکر اس نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں، یہ کبھی کوئی خواہش نہیں کرتا جب تک ہم اس کے ذہن میں اس خواہش کو نہ ڈالیں۔ تو جس طرح اپنے رسول کے ہر قول کی، ہر عمل کی، ہر خیال کی اللہ نے تصدیق کی کہ سب خیر ہوتا ہے، اسی طرح آیت تطہیر میں آل محمد کے کردار کی تصدیق کی۔ لیکن کچھ اور ہستیاں بھی ہیں انہی کے دامن سے وابستہ کہ جن کی کسی عیب سے ہم واقف نہیں ہیں، کسی گناہ سے واقف نہیں ہیں، ان کی عصمت میں اور ان کی عصمت میں فرق یہ ہے کہ معصوم وہ بھی ہیں لیکن ان کی معصوم کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ گواہی بھی دے۔ وہ جانتا ہے کہ مقام عصمت پہ فائز ہیں لیکن اس کی گواہی نہیں دی گئی۔ گواہی صرف ان کی دی گئی جن کو ہمارا رہنما بنایا گیا ہے، جن کی ہم قیادت میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ورنہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب زینب معصوم نہیں ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جن کے لیے امام حسین یہ ارشاد فرمائے کہ سیرت و صورت میں رسول کا سب سے زیادہ مشابہ کوئی ہے تو وہ علی اکبر ہے؟ اس جملے کی معنویت پہ غور کیجئے کہ یہ جملہ کب کہا جا رہا ہے۔ کہنے والا تو معصوم ہے لیکن جس وقت یہ جملہ کہا جا رہا ہے، کربلا میں جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو کم از کم 3 معصوم کربلا میں موجود ہیں۔ سید سجاد موجود ہیں،
حضرت امام باقر علیہ السلام موجود ہیں اور خود امام حسین کی ذات موجود ہے. اس وقت امام کا یہ فرمانا کہ صورت و سیرت میں میرے جد رسول کا جتنے مشابہ یہ میرا فرزند ہے کوئی اور نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیرت میں رسول کا مشابہ ترین ہے، خیال رہے کہ سید سجاد کی موجودگی میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے، امام حسین کی اپنی ذات کی موجودگی میں یہ جملہ کہا جا رہا ہے. امام باقر کا بچپنا صحیح لیکن معصوم کا بچپنا ہے نا، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کی سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ جو ہے وہ حضرت علی اکبر ہے. تو کیا یہ جملہ دلیل نہیں ہے علی اکبر کے معصوم ہونے کی؟ لیکن چونکہ وہ ہادی بن کے نہیں آئے تھے اس لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سند بھی جاری کرے کہ یہ طیب و طاہر ہیں. ان کی طہارت پیش خدا ہے، مخلوق کے لیے اس طہارت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. جن کی طہارت ہمیں درکار تھی کہ ہم پیروی تو کرتے لیکن کیسے جانتے کہ یہ لوگ ہر اعتبار سے ہر عیب سے پاک ہیں. تو اس لیے اللہ نے سند ساتھ بھیجی کہ دیکھو جن کو رہبر بنا کے بھیجا ہے ان کے ہر عمل کے ہم ذمہ دار ہیں. تو چنانچہ طہارت جناب سیدہ کے لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ ہر عیب سے آپ کی ذات پاک ہے. چونکہ یہ منبع تھا، یہ مرکز تھا جہاں سے طہارت کو شروع ہونا ہے، جہاں سے طاہروں کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اس لیے آپ کو اتنا طیب و طاہر بنایا گیا کہ آپ کے جز، نام کے جز میں بھی یہ مفہوم شامل رکھا گیا کہ آپ ہر اعتبار سے ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہیں. اچھا، یہ تو وہ جز تھا کہ جو امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھا ہے. جو جناب امیر کا ارشاد ہے، تیسری حدیث فاطمہ کے معنی کے سلسلے میں جناب امیر کا ارشاد تھا کہ اللہ نے امر ولایت کو منحصر کیا تھا، قائم کیا تھا خاتون جنت کی ذات میں، یعنی سلسلہ امامت جو آگے چلنے والا تھا وہ جناب سیدہ کی ذات سے وابستہ تھا. یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تھی کہ جب اس نعمت کا دنیا میں تعارف کرایا گیا تو اللہ نے خاص طور پہ یہ پیغام بھی ساتھ بھیجا. اس سے پہلے انبیاء بھیجے تھے، اس سے پہلے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی تھی، اس سے پہلے جتنی نعمتیں انسان شمار کر سکتا ہے وہ سب نعمتیں انسان کو حاصل تھیں. اولاد بھی ملتی تھی، دولت بھی ملتی تھی، عزت و شہرت بھی ملتی تھی، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ملتا تھا. لیکن جس دن ولایت عطا ہوئی اس دن یہ اعلان آیا کہ اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. تو چونکہ چھوٹی نعمت ملے تب بھی کچھ نہ کچھ حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. دولت مند کے پاس دولت ہو تو جو دولت سے محروم ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں صاحب دولت سے. اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد اس کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے. غرض جو نعمت اپنے پاس نہیں ہوتی تو جس کے پاس ہوتی ہے انسان رکھنے والے سے نہ رکھتے ہوئے حسد محسوس کرتا ہے تمام نعمتوں پر. تو جب چھوٹی نعمتوں میں حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ جب اللہ اپنے خزانہ نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت عطا کرے آل محمد کو تو اس وقت دنیا اس کو آسانی سے برداشت کر لے. اس گھر میں نبوت آئی تھی، اسی گھر میں اب امامت آ رہی ہے تو نبوت بھی کھل رہی تھی، بہت سے لوگوں کو ناگوار گزر رہی تھی. اور جب امامت کی نعمت بھی آ گئی، ولایت کی نعمت بھی آ گئی تو اب تو کسی ان لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں رہا. چنانچہ آل محمد سے دشمنی کی وجہ اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے حسد کے. ذرا بتائیے نا کہ کسی سے اختلاف کی کوئی نہ کوئی تو بنیاد ہوتی ہے. دنیا نے کہا کہ زر زن زمین یہ جھگڑے کی بنیاد ہوا کرتے ہیں. آل محمد کا نہ زر سے تعلق، نہ زن کا کوئی مسئلہ، نہ زمین کا کوئی مسئلہ. اس کے باوجود جتنی دشمنی آل محمد سے کی گئی کسی اور سے نہیں کی گئی. ذرا بتائیے کہ کوئی تو جواز ہونا دنیا کے پاس، کیوں دشمنی کی گئی آل محمد سے؟ جناب دشمنی کی وجہ اگر کوئی تھی تو محض اور محض یہ حسد تھا کہ اللہ کی تمام نعمتیں ان کو ہی کیوں عطا ہوئیں، ہم کیوں نہیں حصے دار ہوئے. کسی نے کبھی اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا. یہ انسان عجیب و غریب ہے. ذرا غور فرمائیے کہ جہاں انسان کے سوچنے کا انداز یہ ہو کہ رسول یہ ارشاد فرما رہے ہوں کہ کل اس کو علم عطا کروں گا جو ہمیشہ کامیاب ہو کے آتا ہے.
کو علم عطا کروں گا کہ جو کرار بھی ہوگا اور غیر فرار بھی ہوگا۔ اب کم از کم جو شکست کھا کے آئے ہوں، جو فرار ہوں، انہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم اہل نہیں ہیں۔ ان کے ذہن میں تو یہ بات ہو نا کہ رسول نے تو شرط رکھ دی ہے کہ اس کو دوں گا کہ یفتح اللہ علیہ، اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا کرے گا، وہ جہاں جاتا ہے فتح حاصل کرتا ہے، اس کو علم عطا کروں گا جو کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا۔ تو اب جو کم از کم جو فرار کر کے آئے ہیں انہیں تو مایوس ہو جانا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ تو اطلاع دی تاریخ نے کہ جتنے لوگ تھے ساری رات اس امید میں جاگتے رہے کہ شاید علم ان کو مل جائے۔ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے آپ کو نااہل سمجھا ہو کہ مجھے علم کیسے مل سکتا ہے۔ سبھی امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید علم مل جائے۔ تو جہاں انسان کی یہ کیفیت ہو کہ اپنا آج کا عمل کم از کم وہ جو آج میدان سے بھاگ کے آیا تھا، جس دن رسول نے جملہ فرمایا ہے تو اس دن بھی تو لشکر آیا ہوگا نا، تو اس دن تو کم از کم جو لوگ اس لشکر میں شامل تھے جو میدان سے فرار ہو کے آئے تھے انہیں تو فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ بھئی ہم تو آج ہی میدان سے فرار ہو کے آئے ہیں، تو جب رسول نے غیر فرار کو علم دینے کا وعدہ کیا ہے تو ہم تو حقدار نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا کیجئے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اہل ہو یا نہ ہو، نعمت دیکھتا ہے تو بے ساختہ خواہش کرتا ہے مجھے مل جائے۔ کبھی اس نے نہیں دیکھا کہ وہ اہل ہے کہ نہیں ہے، خواہش کرتا ہے۔ یہ گویا نااہلیت کے ساتھ کسی چیز کا تقاضا کرنا، کسی کی امید رکھنا کہ نااہل ہوتے ہوئے بھی مل جائے گی، یہ خدا کی عدالت کو شبہ کرنے کے مترادف ہے۔ وہ عادل اللہ ہے، وہ اگر کسی کو دے گا تو حق رکھتا ہوگا تو دے گا، وہ غیر مستحق کو کوئی چیز نہیں عطا کر سکتا۔ اب جب استحقاق کی، حق کی شرائط بھی بیان کی جا رہی ہیں تب تو انسان مطمئن ہو جائے، لیکن انسان مطمئن نہیں ہوتا، یہی امید رکھتا ہے مجھے بھی مل جائے گا۔ تو جہاں سامنے نااہلیت کی دلیل موجود ہو پھر بھی امید ہو کہ شاید ہمیں مل جائے، وہاں پر ذرا سوچئے کہ اگر کسی جگہ پر اللہ اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کر رہا ہے تو کیوں نہ دنیا خواہش کرے گی کہ کاش ہمیں یہ مل جائے۔ اس لیے یقیناً وہ لوگ موجود تھے جو حسد کر رہے تھے آل محمد سے۔ تاریخ کے حوالے بعد میں دوں، کیوں نہ قرآن کی زبان میں اس بات کو بڑے اہتمام سے قرآن نے اعلان کیا کہ ہم یحسدون الذین، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو حسد کرتے ہیں آل محمد سے، الا آتاہم من فضلہ، ان چیزوں پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو سن لو کہ ہم آل ابراہیم کو عطا کر رہے ہیں، کتاب ان کو دے رہے ہیں، حکمت ان کو دے رہے ہیں، ملک عظیم ان کو دے رہے ہیں، جاؤ جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وقد آتیناہم آل ابراہیم کتابا والحکمت وملک عظیم، ہم آل ابراہیم کو کتاب بھی دے رہے ہیں، حکمت بھی دے رہے ہیں، ملک عظیم بھی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا یوں سمجھیے کہ اپنی قدرت پر اعتماد کہیے یا اپنی قدرت کا اعلان کہیے کہ اچھا تم حسد کر رہے ہو نا، حسد یہی کر رہے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے فضل خاص سے عطا کیا ہے اس میں تمہیں بھی حصہ مل جائے، تم اس میں شریک ہو جاؤ، اس پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو تو سنو کوئی اور ہوگا جو اپنے خزانے کو لٹنے کے خوف سے بچا کے رکھتا ہوگا۔ میں پوری قوت و قدرت کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ سنو، خزانے کی فہرست بھی سن لو، کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں، ملک عظیم بھی دے رہا ہوں۔ اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ تو میں دے رہا ہوں، تم جلتے ہو نا، حسد کرتے ہو تو ذرا یہ چھین کے تو دکھاؤ۔ اور اگر غور فرمائیے تو پھر پوری تاریخ اسلام اگر آپ تاریخ کو سمجھنا چاہیں تو اس آیت کی روشنی میں سمجھیے کہ اللہ نے جو 3 نعمتیں بتائی تھیں کہ ہم یہ عطا کر رہے ہیں آل ابراہیم، جو یہاں پر آل محمد جس سے مراد ہے، اس آل محمد کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس نعمت کو چھیننے ہی کی تمام تر کوشش کا نام تاریخ ہے۔ پوری کوشش یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں مل جائے۔ پہلے دن ابھی ابتدائی مرحلہ تھا، اللہ نے کہا ہم کتاب دے رہے ہیں تو انہوں
انہوں نے کتاب کے اوپر یوں حملہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں یہ کہہ کے قول رسول کو ماننے سے انکار کر دیا کہ کتاب تو ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی کتاب کے اوپر گزارا کر لیں گے۔ بغل میں کتاب لے کے نکلے تو یہ کہہ کے نکلے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لیکن چند ہی قدم کے بعد احساس ہوا کہ ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کتاب ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، پہلا ہی مرحلہ تھا، پہلا مسئلہ پیش آیا کہ حکومت کے مفادات اور سیدہ کے مفادات ٹکرا گئے۔ ایک مرحلہ آیا کہ جہاں ظاہرہ طور پر کچھ مفادات ایسے تھے کہ جو اس وقت کے صاحبان اقتدار کی نگاہ میں ان کی دلچسپی کا موضوع تھے، اور وہی خاتون جنت کا حق تھا۔ ارے بھائی، ایک باغ کا مسئلہ تھا، ایک زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ تھا، کچھ درختوں کا مسئلہ تھا۔ خاتون جنت کہہ رہی تھی کہ رسول یہ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں تھا کہ رسول دے کے گئے ہیں۔ اس بات سے اگر یہ امکان ہوتا تو بڑی آسان سی بات تھی کہ کہہ دیا جاتا کہ جناب آپ کو رسول نے نہیں دیا، لیکن اس بات کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ انکار کیا جا سکے۔ تو اب اس کے لیے ایک نیا عذر تلاش کیا گیا کہ یہ جو تمہیں دے کے گئے ہیں یہ تمہارا حق نہیں ہے، بلکہ رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جو دنیا سے جاتے ہیں تو جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ترکے کے طور پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب چاہے یہ جملہ قول رسول ہو یا نہ ہو، چاہے یہ جملہ قرآن مجید سے کتنا ہی متصادم کیوں نہ ہو، قرآن کی تعلیمات کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، لیکن اس وقت کے ارباب اقتدار کے مقصد کے لیے یہ جملہ سہارا بن گیا، اور انہوں نے جناب سیدہ کو بظاہر اس حق سے محروم کر دیا، لیکن یہ حق سے محروم نہیں کیا تھا، اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا ایک سہارا نہیں بن سکتی۔ بارگاہ رسالت سے کتاب خدا کو لے کے نکلے تھے کہ یہ کتاب تمہیں نہیں عطا ہوئی، اس کے مالک ہم ہیں، لیکن کتاب نے پہلے قدم پہ کہہ دیا کہ تمہارا دعوی ملکیت بیکار ہے، اس کتاب سے تو پہلے ہی دستبردار ہو جاؤ۔ پتہ نہیں میرا جملہ واضح ہے کہ نہیں؟ خاتون جنت کا پورا خطبہ جو آپ نے دیا ہے اس سلسلے میں، اس میں تمام طرح آپ کا استدلال قرآن کی بنیاد پر ہے۔ آپ قرآن مجید سے وہ آیات کا حوالہ دیتی گئیں کہ داؤد کے وارث سلیمان بنے، اور انبیاء کے جہاں جہاں قرآن نے ذکر کیا تھا وہاں پر حوالہ دیا کہ انبیاء کے وارث انبیاء ہوتے رہے ہیں، ان کی اولاد ہوتی رہی ہے۔ پھر وہ آیتیں پڑھیں کہ جس میں قانون وراثت بیان کیا گیا تھا کہ جہاں باپ کے وارث اس کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ جس طرف سے بھی اگر عام لوگوں کا قانون استعمال کیا جائے تب بھی سیدہ وارث، اگر انبیاء کا خصوصی قانون استعمال کیا جائے تب بھی سیدہ وارث۔ تو جس قرآن کو وہ اپنی ملکیت کہہ کے آئے تھے کہ اب اس قرآن کو ہم اپنی منشا کے مطابق استعمال کریں گے، اس قرآن نے پہلے دن ہی ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم تو تمہارے کام کی چیز نہیں۔ کہہ کر نکلنے والوں کو پہلی منزل پر ہی کتاب سے دستبردار ہونا پڑا، اور پھر ایک انہوں نے کہا کہ یہ حدیث رسول ہے، بات اور حدیث رسول کا سہارا لیا اپنے جواز کے لیے، تو معلوم ہوا کتاب کی ملکیت کا دعویٰ تو غلط ہو گیا۔ کتاب ان کے کسی کام آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، ان کی بات کی تائید کرنے یا ان کے مفاد میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہاں پر کتاب کی ملکیت سے دستبردار ہوئے تو اب اس کے بعد کہا گیا تھا کہ حکمت انہیں عطا ہوئی ہے، اللہ نے کہا حکمت عطا ہوئی ہے، بڑی کوشش کی کہ اپنے دانش مند بھی پیدا کر لیں، اپنے آپ کو دنیا سے صاحب علم بھی کروائیں، لوگوں پر اپنے عقل و دانش کا روب بھی بٹھا دیں، لیکن کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا آ جاتا تھا کہ جہاں بے بس ہو کر علی کی حکمت کے سامنے بے بس ہو کے کہتے تھے لولا علی لہلک فلاں،
صورتحال یہ ہے کہ حسد کی جو دو بنیادیں تھیں، نہ کتاب پر قبضے کا دعویٰ کوئی کر سکا، نہ اس گھرانے سے کوئی حکمت چھین سکا۔ جب یہ دونوں چیزیں نہ چھین سکیں تو انہوں نے کہا کہ وہ آخری چیز جو دی گئی ہے وہ ملک عظیم ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ملک عظیم یہ جو جغرافیے میں گھرا ہوا اس جگہ سے اس جگہ تک جو پھیلی ہوئی سرزمین ہے، اگر اس پہ قبضہ کر لیں گے تو ہم ملک عظیم کے مالک ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس سرزمین پہ قبضہ کر کے اب کہنے لگے کم از کم ملک تو ہمارے قبضے میں ہے، ملک تو ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ نہ سوچا کہ اس ملک کو ملک عظیم کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا کہ جو میلوں کے اعتبار سے رقبے کو شمار کر کے کہے کہ یہ ملک بڑا ملک ہے، وہ ملک چھوٹا ملک ہے، یہ وہ رب عظیم کہہ رہا ہے۔ دیکھیے یہ بڑائی کا لفظ جو ہے، بڑا چھوٹا، یہ جتنے بھی توصیفی الفاظ ہیں یہ اپنے معنی کے اعتبار سے محتاج ہیں کہنے والے کے مشاہدے کے۔ کبھی اپنے بچپن کو یاد کیجئے، اگر جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں بچپنا گزرا، وہاں پر گھر کے پاس کوئی ایک جگہ تھی جو ایک طرح کھلی ہوئی تھی، آپ اس کو کہتے تھے، ہمارے گھر کے پاس ایک میدان تھا، اس میں جا کے کھیلا کرتے تھے، یاد بھی آتا ہے وہ میدان۔ لیکن اب جب جوان ہو گئے، دنیا میں مختلف علاقوں کو دیکھ کے اب دوبارہ جب کبھی اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ چند بالش کی جگہ، اس کو میں میدان کہا کرتا تھا۔ اس وقت کے مشاہدے میں وہی میدان تھا، لیکن اب وقت نے اتنے میدان دکھا دیے کہ وہ میدان اس کے مقابلے میں میدان نہیں، ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو نظر آ رہی ہے۔ اس طرح سے جو چیزیں کل بڑی نظر آتی تھیں آج مشاہدے کے بڑھ جانے کے بعد چھوٹی نظر آنے لگی۔ بچے کا میدان وہ کھلی ہوئی جگہ تھی جہاں وہ ذرا سے بھاگ دوڑ کر سکے، کھلاڑی کا میدان اتنا تھا کہ جہاں مقابلے ہو سکیں اور وہ دوسروں سے بازی لے جا سکے۔ اس کے بعد جغرافیے میں میدان آنے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ گنگا و جمنا کے درمیان کی زمین میدان ہے، یہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا میدان ہے، یہ نیل کا میدان ہے، یہ دریا کے جتنے کنارے ہیں جن کو دریا سیراب کرتا ہے وہ سب میدان شمار کیے جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میدان کا تصور بڑھتا چلا گیا جیسے جیسے مشاہدہ بڑھتا چلا گیا۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کہنے والے کا مشاہدہ کتنا ہے، تب پتہ چلے گا اس کے نزدیک بڑا کیا چیز ہے۔ جی تو جب میں کسی کو بڑا کہوں تو وہ میرے مشاہدے کا پابند ہوگا، آپ کسی کو بڑا کہیں گے تو آپ کے علم اور مشاہدے کا پابند ہوگا۔ لیکن اگر وہ بڑا کہے کسی چیز کو جو خود اللہ اکبر ہے، جس سے بڑائی بڑھ کے کوئی تصور نہیں ہے، وہ کسی کو عظیم کہے تو اس عظیم کو آپ اپنے پیمانے پہ نہ ناپیے۔ ایک کسی نے جناب امیر سے پوچھا کہ حضور کا خلق عظیم، قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق عظیم عطا کیا، اخلاق عظیم عطا کیا، تو جو خلق عظیم عطا کیا ہے تو ذرا سے اللہ کے رسول کے اخلاق کے کچھ پہلو تو بتائیے، آپ کا اخلاق کیا تھا جس کو اللہ نے خلق عظیم کہا ہے؟ تو جناب امیر نے کہا کہ سن، تیرے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، تجھے اللہ نے کچھ نعمتیں دی ہیں؟ اس نے کہا کہ یقیناً بے پناہ نعمتیں دی ہیں۔ کہا ذرا شمار تو کر کے کون کون سی نعمت دی ہے۔ اب اس نے جو کچھ جواب دیا ہوگا اس کو اپنی زبان میں عرض کروں کہ اس نے پہلے فرض کیجئے کہ اس نے محسوس کیا کہ صاحب زندگی نعمت ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، وجود دیا، پھر اچھا اس وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس نے رزق بھی دیا، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اس نے قوت بازو بھی عطا کی کہ جو اس کو حاصل کر سکے، پھر اس رزق کو ہم سے اتنا قریب کیا کہ میں اس تک پہنچ سکوں اور اس کو حاصل کر سکوں۔ اس حاصل کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی، وہ توانائی عطا کی، پھر جو رزق حاصل کرتا ہوں اس رزق کو میرے جسم کا حصہ بنانے کی صلاحیت بھی عطا کی،
اس کو ہضم بھی کر سکتا ہوں، میرا خون اور گوشت پوش بھی اس سے بن سکتا ہے، یہ بھی نعمت اس نے عطا کی۔ یہ گوشت پوش، یہ خون صحیح حالت میں برقرار رکھنے کے لیے اس نے صحت کی نعمت بھی عطا کی۔ غرض اب ایک چیز شروع کی تھی تو اس میں شاخیں نکلتی چلی گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد گھبرا کے کہنے لگا کہ مولا مجھ سے ان نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، میں ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ جناب امیر نے کہا کہ سن، قرآن مجید میں یہ جو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں ان کے لیے لفظ آیا ہے کہ یہ نعمتیں قلیل ہیں، یہ قلیل ہیں، تھوڑی سی ہیں۔ تو جب اللہ کے تھوڑے سے کو تو شمار نہیں کر سکتا، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے اس اخلاق کو میں بیان کر دوں تیرے سامنے۔ تو وہاں اعلان تو ہوا تھا نا کہ ہم یاسدون الناس ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو سنو، ہم ان کو کتاب دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں اور ملک عظیم عطا کرتے ہیں۔ تو جس اللہ کو ملک عظیم کہہ رہا ہے اس کو ہم مکے اور مدینے اور یمن اور دو چار علاقوں کی شمار کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک عظیم ہے۔ جناب والا وہ ملک عظیم نہیں تھا آل محمد کا، ملک عظیم ایسا ملک عظیم تھا کہ چاہے اقتدار ان کے پاس ہو، اختیار ان کے پاس ہو یا نہ ہو، سلطنت ان کو ملے یا نہ ملے، بظاہر دنیا ان کو نظر انداز کر دے، بظاہر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، وہ منصب، وہ مقام جس کے حصول کی دنیا کوشش کرتی رہے، سارے وسائل استعمال کر دے اور ان کو وہ مقام نہ مل سکے، علی ابن ابی طالب کہے کہ وہ مقام میرا مقام ہے ہی نہیں، مجھے ہرگز وہ مقام عطا نہ کرو، پھر بھی دنیا ان کو اس مقام پہ فائز کر دے۔ نہیں بات واضح ہوئی جناب والا، نمرود کو کیا پریشانی تھی، فرعون کا کیا مسئلہ تھا، شداد کو کیا دشواری پیش آ رہی تھی، اقتدار تھا، سلطنت تھی، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ملی ہوئی تھیں، اتنی نعمتیں تھیں کہ عوام الناس کے ہر ضرورت کو پورا کر رہی تھیں، اپنے دور کے ہر مسئلے کو حل کر رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود شوق یہ ہے کہ میں دنیا کو عطا کرتا ہوں تو یہ دنیا مجھ کو خدا مان لے، میں صاحب اختیار ہوں، صاحب اقتدار ہوں، تو میرے اختیار کا اتنا فائدہ تو ہو کہ دنیا مجھے خدا تسلیم کر لے۔ سارے اپنے خدائی کا دعویٰ کر کر کے دنیا سے خاک میں مل گئے، لیکن کسی نے خدا نہیں مانا۔ حالت جبر میں کسی کا سر جھکا دینا اور بات ہے، لیکن خدا کسی نے مانا نہیں، ان کو کسی نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ خدا ہیں۔ کوشش کرتے رہے کہ خدا مان لیے جائیں، نہیں مانے گئے، اور ایک بندہ ہے کہ سجدے کر کر کے کہہ رہا ہے دیکھو میں بندہ ہوں، خدا نہیں، کوئی اختیار نہیں، اقتدار نہیں، دنیا آج بھی کہہ رہی ہے کہ یہی تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ کہنے والا کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کا عقیدہ کتنا ہی کفر پہ مبنی کیوں نہ ہو، لیکن ذرا اختیار و اقتدار تو دیکھیے کہ کتنا صاحب اختیار ہے، کہ اس طرح دلوں پہ حکومت ہے۔ وہ خود زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہ کہو، میرا یہ مقام نہیں ہے، لیکن دنیا ہے کہ ان کو خدا ماں کہہ رہی ہے۔ تو جو بغیر دعوے کے خدا سمجھا جائے، جو انکار کے باوجود جس کی خدائی کو مانا جائے، اس سے زیادہ بھی بااختیار کوئی ہو سکتا ہے؟ جناب والا اگر غور فرمائیے، دیکھیے ہم جب آل محمد کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب سے بھری ہوئی تاریخ ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، یہی سنتے ہیں نا، جتنے مصائب آل محمد پہ ہوئے شاید دنیا میں کوئی اور نسل ایسی نہ ہو کہ جس کو اتنے بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ کم از کم ہمیں اس خاندان کے ایک سلسلے میں یعنی 9 پشتیں جناب سیدہ کی ہیں دنیا میں جو منصب امامت پہ فائز ہوئیں، 9 سلسلے ایسے تھے کہ جو امام حسن و امام حسین، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین دوسری پشت ہے، اور پھر اس کے بعد امام محمد باقر تیسری پشت ہے، اس طرح سے امام زمانہ تک 9 پشتیں امام کی جناب سیدہ کی امامت کے منصب پر امر ولایت کی مالک ہوتی رہیں۔ ان سب کو موت کے گھاٹ اتارا جائے غیر تب
نوعی طریقوں سے، کسی کو تلوار سے شہید کیا جائے، کسی کو زہر دے کے مارا جائے۔ مجھے بتائیے تاریخ میں کوئی اور نسل ہے جس کے پورے سلسلے کو لوگوں نے ظلم و تشدد کے ذریعے سے شہید کیا ہو؟ کوئی نسل نہیں ملے گی۔ یہ صرف نسل سیدہ ہے جس نے اتنے مسائل اٹھائے، اور پھر مصیبتوں کا کوئی شمار نہیں، جس میں بی بی کی اپنی زندگی یہ گزری ہو کہ وہ کہیں کہ جو مصیبتیں مجھ پر پڑی اگر دنوں میں پڑتی تو وہ دھات کی طرح تاریک ہو جاتے۔ جس کی اپنی مصیبتوں کا یہ حال ہو تو اس کی نسلوں پہ تو انتہا ہو گئی۔ یہاں پہ اگر آگ آئی تھی تو نسل میں آگ سے خیمے جلنے لگے تھے۔ یہاں اگر دھمکیاں دی گئی تھیں تو وہاں حقیقی تلواریں چلی ہیں۔ اگر یہاں پر کسی نے ایک تازیانہ مارا تھا تو وہاں مسلسل تازیانے برستے رہے۔ یہ سب کچھ ہوا بزرگان گرامی، لیکن یہ تمام چیزیں، غور فرمائیے، جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، مقام مسائل ابھی چند قدم آگے ہے، جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حسد اور طمع جو اہل دنیا میں تھی اس سے محفوظ رکھا، اس سے بچا کے رکھا۔ تو کیسے بچا کے رکھا؟ یہ تو مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے، یہ پوری نسل خاتون جنت کی، خود خاتون جنت مصیبتوں میں زندگی گزری اور جو نسل تھی وہ بھی مصیبتوں میں گزری۔ تو پھر یہ کیسے امام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس طمع سے، اس حسد سے بچا کے رکھا گیا ہے؟ تو بس خیال رکھیے گا کہ حسد ان کے زندگی سے نہیں ہے، حسد ان کے وجود سے نہیں ہے، حسد ان کے ان خیموں سے نہیں ہے جس کے اندر یہ رہتے ہیں، یا ان مکانوں سے نہیں ہے جس میں یہ قیام پذیر ہیں۔ حسد ہے تو ان عہدوں اور مرتبوں سے ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ان کی امامت سے حسد ہے، ان کے اخلاق سے حسد ہے، ان کے کردار کی عظمتوں سے حسد ہے، ان کو جو منصب اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اس سے حسد ہے۔ یعنی دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ مٹ جائے۔ دشمن کا اصل نشانہ تو ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی عزت و توقیر ہے، ان کی وہ حیثیت ہے جو اللہ کی پیش نظر ہے، اللہ نے جس کو مقرر کیا ہے۔ اب دشمن کامیاب اس وقت ہوگا جب ان کی عزت میں کمی کا باعث بن جائے، جب ان کی عزت کو چھین سکے۔ دشمن کامیاب اس وقت ہوگا جب ان سے اس شرف ولایت کو، شرف امامت کو چھین سکے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ دشمن کامیاب اس وقت ہوگا جب ان کے کردار کو ان سے چھین سکے۔ اگر یہ چھین نہیں سکتا تو دشمن کچھ کرتا رہے، جان رہنے دے یا جان لے لے، کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ یہ نقصان اس چیز کو نہیں پہنچ رہا جس کے لیے حسد کیا جا رہا ہے۔ اگر دولت سے حسد ہوتا اور دولت کو چھین لیا جاتا تو ہم کہتے کہ یہاں حاسد کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی کی عزت سے کوئی شخص حسد کر رہا ہوتا اور اس کی عزت چھن جاتی تو ہم کہتے کہ دشمن کامیاب ہو گیا، حاسد کامیاب ہو گیا۔ اگر غرض ہو دولت سے، دولت ہاتھ نہ آئے، وہ اپنے مقابل کی جان لے لے، تو جان لے لینے سے حاسد تو کامیاب نہیں ہوا نا۔ جس دولت کو وہ لینا چاہتا تھا وہ دولت مارے جانے والے کی اولاد کو منتقل ہو گئی، حاسد تک کچھ نہیں گیا، بلکہ اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ گئی، قتل کے الزام میں سزا کا مستحق قرار پایا۔ تو یہ قتل جو ہے یہ حاسد کی کامیابی نہیں، حاسد کی کامیابی تو یہ ہے کہ جس سے جو محسود ہے اس کی دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ آل محمد سے جن باتوں پہ حسد کیا گیا وہ آل محمد کا وہ مرتبہ تھا جو خدا کے پیش نظر تھا، وہ عزت تھی جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، وہ مرتبے تھے جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، اس سے حسد محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آل محمد سے نبوت چھین لیتا، امامت چھین لیتا تو ہم کہتے کہ وہ کامیاب ہو گیا، حاسد کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ جان لے لے اور عزت نہ چھین سکے، اگر وہ مال چھین لے اور ان کی شان میں کمی نہ آنے پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسد اپنی تمام کوششیں کر کے تھک گیا لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اب اگر اس زاویے سے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سیدہ اور اولاد سیدہ محفوظ رہے ہیں اس تمام حملے سے، ان تمام کوششوں سے جو حاسد کی طرف سے کی جاتی رہی۔ آل محمد سے جتنی دشمنی ہوئی، میں نے ابتدا میں جملہ کہا تھا کہ کوئی اور محمد وعلی محمد صلوات آل
محمد سے دشمنی کا کوئی اور سبب نہیں تھا سوائے اس کے کہ دنیا حاسد تھی، حسد کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ آل محمد کو جو مرتبے ملے ہیں وہ مرتبے ان کو ملیں۔ پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ ان مرتبوں پہ قبضہ ہو جائے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آل محمد سے ان عظمتوں کو نہ چھین سکی۔ یہ کمال ہے آل محمد کی عزت کا۔ دنیا میں جتنی باتیں ذلت کی علامت سمجھی جاتی ہیں، جتنی باتیں توہین کی علامت سمجھی جاتی ہیں، دنیا نے ان تمام باتوں کو آل محمد کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ذرا غور فرمائیے کہ کسی کو مارا پیٹا جائے، وہ بے بس ہو اور اپنے اس مارنے پیٹنے کے خلاف احتجاج نہ کر سکے، تو بڑے فخر سے مارنے والا کہے گا میں نے اس کی ایسی پٹائی کی کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اور جس کی پٹائی ہوئی ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس پہ پردہ پڑ جائے، دنیا کو پتہ نہ چلے کہ میری توہین کی گئی ہے۔ کسی کو قید میں ڈالا جائے تو جس نے قید میں ڈالا اس نے کہا میں نے اٹھا کے اس کو تنگ کر دیا، اس کی مجال تھی کہ وہ کوئی میرے سامنے آواز اٹھا سکتا تھا۔ تو قید کرنے والا فخر کر رہا ہے، جو قیدی ہوا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ قید سے رہا ہو تو اس کے تاریخ حیات میں سے وہ صفحے غائب ہو جائیں جس میں قید کا تذکرہ ہو۔ کوئی جاننے والا اگر کہیں مل جائے جس کو اس قید کا پتہ ہے تو اس سے درخواست کرے گا خدا کے لیے جو مجھ سے واقف نہیں ہیں، میری اس قید سے واقف نہیں، ان کو پتہ نہ چلنے پائے۔ جتنی باتیں دنیا ذلت کی علامت سمجھتی تھی، آل محمد نے وہ تمام چیزیں آل محمد کے دشمنوں نے وہ تمام چیزیں آل محمد کی جھولی میں ڈال دیں۔ ذرا غور فرمائیں، خواتین کا گرفتار کیا جانا، بازاروں میں پھرایا جانا، کیا دنیا میں کسی کے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے؟ شرمندگی کی بات ہوگی کہ اتنے ظلم ہوئے، اتنی زیادتیاں ہوئیں۔ ان زیادتیوں کو کوئی ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھے گا بلکہ بے بسی سمجھے گا، حقارت کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ مصائب کا برداشت کرنا ان کی کمزوری کی دلیل ہے، اتنے کمزور تھے کہ مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ دنیا میں مجھے بتائیے، کسی اور مذہب کو لے آئیے، کسی اور مسلک کو لے آئیے، دنیا میں کہیں ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی سوائے آل محمد کے کہ دنیا نے جتنا پست کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، حقارت پیدا کرنے کے لیے جو جو عمل آل محمد کے ساتھ کیے، جو جو سلوک کیے، وہی تمام سلوک ان کا سرمایہ عزت بن گیا۔ بتائیے، دنیا میں کوئی قیدی ہے جو قید ہونے میں فخر کرے؟ لیکن کیا کربلا کے قیدی فخر نہیں ہے؟ آج عزاداری کے رسوم میں یہ بات شامل ہے کہ بہت سے لوگ قیدی بنتے ہیں اس لیے کہ قید سید سجاد کی یاد تازہ کر سکیں۔ اگر اصلی بیڑیاں ہتھکڑیاں نہیں ہیں تو وہ چاندی کی، لوہے کی بیڑیاں بنا کر علامتی طور پر، یعنی وہ جو قید کی علامتیں ہیں اس کو فخر سے پہن کر اپنے جسم پر دنیا کے سامنے آتے ہیں ان قیدیوں کی یادگار میں۔ دنیا کہتی بھی رہتی ہے کہ دیکھو ان بیویوں پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ نہ کیا کرو، یہ توہین ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو توہین، ہم تو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی زادیوں کو اس طرح سے بھلایا گیا لیکن نبی زادیوں کے کردار میں ذرہ برابر کمزوری نہیں آنے پائی۔ وہ حسین کے مشن سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن اور عمل کو جدا نہیں کر سکیں۔ یہ کامیابی تھی کہ حاسد اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تھک گئے لیکن آل محمد کی عزت کو چھین نہیں سکے۔ جناب سیدہ کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں، آج ہمیں بعض اوقات غیرت دلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی، مولا علی جیسا فاتح خیبر موجود ہو اور وہ یہ سب کچھ برداشت کر لے کہ سیدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور وہ کچھ نہ کرے۔ جناب والا، علی نے جو کچھ کیا یہ علی کی عظمتیں جانتی ہیں کہ جس مقام پہ علی فائز تھے وہاں پر ذات کے مسئلے کبھی مسئلہ رہے نہیں۔ جس علی نے قاتل کے سینے سے صرف اس کی گستاخی کے نتیجے میں اتر کے یہ بتا دیا تھا کہ ہم جو تلوار اٹھاتے یا چلاتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں چلاتے، اس دن یہ اصول طے ہو گیا تھا کہ آل محمد کبھی اپنی ذات کو موضوع بحث بنا کر کبھی تلوار نہیں نکالیں گے۔
جب علی چلتی ہوئی تلوار کو روک لیتے ہیں کہ یہاں پر اب میری ذات آ گئی ہے، میرا غصہ آ گیا ہے، اب تلوار نہیں چلے گی، حالانکہ وہ تلوار چلتی تو میدان جہاد کی تلوار تھی، دنیا کا کوئی شخص بھی علی کو قصوروار نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ ہے علی کا وہ تصور حق اتنا بلند ہے کہ وہ اپنے عمل میں ذرا سے بھی آلودگی برداشت نہیں کرتا کہ جو کام خدا کے لیے ہو رہا ہے اس میں ذات شامل ہو جائے۔ اس علی نے یہ اصول بتا دیا کہ آل محمد کا اصول یہ ہے کہ جب ذات کا مسئلہ ہوگا تو ان کی تلوار کبھی نہیں چلے گی، ہاں جب دین مسئلے سامنے آئے گا تو پھر یہ گردن کٹانے میں دریغ نہیں کریں گے۔ اور اگر ثبوت چاہیے تو ایک واقعہ نہیں ہے جناب سیدہ کا مرحلہ تو چلیے ایک دور تھا، ایک وہ وقت آیا جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برس رہے تھے، یہ تو وہ موقع تھا کہ اگر حسین چاہتے تو پبلک کو اپنی حمایت پہ آمادہ کر سکتے تھے۔ یہ تو وہ واقعہ تھا کہ جس کا کسی شخصیت کی عظمت سے کوئی تعلق نہیں، جنازے پر کسی کے ہاں پتھر برسائے جائیں، تیر مارے جائیں، کوئی توہین کی جائے تو ہر غیرتدار آدمی کہے گا کہ میاں دشمنی ہوتی ہے زندوں کے ساتھ، مرنے والے سے کیا دشمنی ہے، یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ نہ کہ رسول کا مدینہ ہو، رسول کے صحابی موجود ہوں اور نواسہ رسول کے جنازے پہ تیر برسے، لیکن نہ حسین کے ماتھے پہ بل آئے، نہ بنی ہاشم نے تلواریں باہر نکالیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے حسن کی ذات کا، یہ مسئلہ ہے حسین کی ذات کا۔ جب تک اپنی ذات کا مسئلہ ہے ہماری تلواریں نہیں نکلیں گی۔ ہاں اگر کربلا میں دین کا مسئلہ آ جائے تو اب دنیا دیکھے گی کہ وہ جو کل مدینے میں نہیں لڑ رہے تھے اپنی ذات کے لیے، وہ آج اپنی گردنیں بھی کٹانے کو تیار ہیں، اپنے اہل و عیال کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں۔ تو آل محمد نے تو بتا دیا کہ ہم جو جان دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہم اپنی جان کو ضبط نہیں کرتے۔ اب اگر سیدہ پہ کوئی وقت آیا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے تو جب تک ان کی ذات سے تعلق ہے وہاں پر علی کی تلوار نہیں نکلے گی۔ علی کی تلوار تو تب نکلے گی جب دین کا معاملہ ہو، جب خدا کا معاملہ ہو۔ تو وہ جذباتی رد عمل جو ہم دکھاتے ہیں وہ علی سے متوقع نہیں ہے، لیکن بزرگان گرامی مجھے تو کہنا یہ ہے کہ جس بات کو آپ کہتے ہیں کہ علی کو جوش نہیں آیا، علی کو غصہ نہیں آیا، کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدہ کو تازیانے مارے جائیں، کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدہ کے گھر پہ آگ لائی جائے اور دشمن آئے اور یہ سب کر کے چلے جائیں اور علی خاموش رہیں، اپنے گلے میں رسی بندھا لیں اور علی خاموش رہیں؟ جناب والا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے زندہ ہیں، اللہ کے لیے عمل کرتی ہیں، لیکن افسوس کی بات تب ہوتی، شکایت کی بات تب ہوتی کہ دنیا یہ سب کچھ کرتی اور علی کے لیے سارے کام شرمندگی کا باعث ہو جاتے۔ آج علی کے ماننے والے صرف اس لیے جمع ہیں کہ ان مظالم کا تذکرہ کر سکیں جو تمہارے نزدیک بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ تم شرمندگی سمجھتے ہو نا، ہم بڑے فخر سے دنیا کے سامنے برداشت بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حق کی خاطر ہم نے کون کون سی قربانیاں دی ہیں، یہ ہماری طرف سے دی ہوئی قیمت ہے حق کی بقا کے لیے، حق کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہ قیمت جو ہے ان کی عزت و بے عزتی کا پیمانہ نہیں، ان کی عزت و بے عزتی کا پیمانہ یہ ہے کہ جس دین کے لیے یہ قربانی دے رہے تھے وہ دین باقی رہا کہ نہیں باقی رہا۔ یہ آپ کو یاد ہے نا سید سجاد نے یہ جملہ کہا تھا ایک مرتبہ یزید کے دربار میں، جب آپ کے مقابلے میں پہلے ایک سرکاری خطیب نے آل محمد کو جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا کہا، تو اس کے بعد امام نے کہا تھا اے یزید اب اگر تو کہے تو میں کچھ باتیں ایسی بھی کہوں جو خدا اور رسول کی رضامندی کا باعث ہوں گی۔ یہ اس نے تو وہ کچھ کہا جو تجھے خوش کرنے کے لیے تھا، میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو خدا کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس قیدی کو بولنے دو، یزید نے کہا اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ اس دادا کا پوتا ہے جو منبر سلونی کا خطیب ہے، یہ ان کا فرزند ہے کہ جن کے ہاں اس طرح سے علم عطا کیا گیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو غذا دیتے ہیں۔
تو بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لوگوں نے اصرار کیا کہ قیدی ہے، اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے گا، تو کیا تیرا بگڑ جائے گا. جب اصرار بہت بڑا، سید سجاد کو موقع ملا، آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اپنا تعارف کرایا. مقصد اس خطبے کا بیان نہیں ہے، لیکن جس بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یزید نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ فتح ہمیں اللہ نے عطا کی، یہ اللہ نے ہمیں فتح عطا کی ہے. تو اس نے کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ. سید سجاد نے ارشاد فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی اذان ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے. اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سید سجاد نے کہا تھا کہ یزید بتا تو صحیح کہ یہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے جد ہے. ان کی فتح کا انحصار صدائے اذان ہے. ان کی فتح شکست کا پیمانہ یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں کہ نہیں، یہ بازاروں میں لائے گئے کہ نہیں. ان کی فتح اس بات میں ہے کہ وہ دین باقی ہے کہ نہیں جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا. جس منصب امامت پہ ان کو فائز کیا تھا اس امامت کے فرائض میں دین کی حفاظت شامل تھی، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنی جائیداد کی حفاظت شامل نہیں تھی. تو اگر دین بچ جائے تو حاسد اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا. چنانچہ بزرگان گرامی، دنیا نے تو یہی سمجھا تھا کہ خاندان رسالت کو اگر توہین کر دی جائے، عزت ان کی چھین لی جائے، جس کو دنیا عزت سمجھتی تھی، تو یہ مٹ جائیں گے. یہ بعد رسول جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں نا، یہ اسی حسد کا نتیجہ تھیں کہ اللہ نے تو بڑے فضیلتیں بیان کرتی، قرآن میں آیتیں ان کی تعریف میں آ گئیں، رسول نے معلوم کتنے ارشادات فرما دیے ان کا مرتبہ اور منصب بتانے کے لیے. لیکن ہم دنیا کے سامنے ان کی اتنی تحقیر کریں، اتنی تذلیل کریں کہ کسی کی نگاہ میں عزت باقی نہ رہ جائے. چنانچہ سامعین گرامی، یہ تمام عمل آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اتنی بڑی سلطنت کے لیے کوئی باغ کتنی اہمیت رکھے گا؟ ایک باغ چاہے کتنا بڑا باغ کیوں نہ ہو، کیا اس حکومت کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا اس باغ کے بغیر؟ لیکن یہ باغ کیوں چھینا جا رہا ہے؟ اس لیے چھینا جا رہا ہے کہ عزت کے تمام ذرائع تو ہم نے الگ کر دیے. نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ کوئی اور ایسا وسیلہ رہ گیا ہے. ہماری پروپیگنڈا مشینری جو ہوگی وہ ان کی فضیلت کو کبھی زبان سے بیان کرے گی ہی نہیں، اور پھر ہم اتنا جھوٹ ملا دیں گے سچ کے ساتھ کہ لوگ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اس کے باوجود یہ باغ اس لیے چھینا جا رہا ہے کہ کچھ سادہ لوگ انسان ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو، تھوڑی سی دولت پائی جاتی ہو تو صرف وہ دولت دیکھتے ہوئے، چاہے اس دولت میں ان کو کچھ نہ ملے، کوئی حصے میں شریک نہ ہو، لیکن دولت مند کی دولت دیکھ کر گزرتے ہوئے سلام کر لیتے ہیں، تھوڑا سا عزت کا اظہار کر دیتے ہیں. تو یہ باغ اس لیے چھینا گیا کہ اقتدار پہ تو ہم نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن اگر ان کے پاس دنیا کی کچھ دولت رہی تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں میں کچھ عزت ہو جائے. یہ سمجھ کر یہ دولت بھی چھینی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے جو لوگوں کی نگاہوں میں عزت کا وسیلہ بن سکتی ہے. دنیا نے، حاسدوں نے ان تمام وسائل کو چھین لیا کہ اب تو ان کی عزت نہیں ہوگی. لیکن سامعین گرامی، آج 1400 سال گزر گئے، آج دنیا دیکھ لے کہ صاحب عزت کون ہے. وہ جن کی عزت چھینی گئی تھی، یا وہ جو عزت چھیننے والے تھے، جنہوں نے ہر طرح کی شان و شوکت کو مٹا کر آل محمد کو مٹانے کی کوشش کی تھی. آج جانتے ہیں کہ سیدہ کی عزت کو کم کرنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا. رسول کی اولادوں کی تعداد بڑھائی گئی، بیٹیوں کی تعداد بڑھائی گئی. مسلمانوں نے کہا اکیلی نہیں تھی، اور بھی شامل تھیں. اچھا، جو شامل کی گئیں ان کو حکومت کی تائید بھی حاصل ہے، حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے، حکومت ان کی تعریف اور مدح بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ تم نے جن کو بنانے کی کوشش کی، 1400 سال سے اقتدار تمہارے ہاتھ میں، پروپیگنڈا کی ساری مشینری تمہارے ہاتھ میں، مدح و ستائش کے وسائل سارے تمہارے ہاتھ میں، پھر بھی تم مجبور ہو کہ جب عظمتوں کا ذکر آئے تو سیدہ کا ذکر پہلے کرو، باقی جو دھرتی کی چیزیں ہیں ان کا ذکر نظر انداز ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حاسد ناکام ہو رہا ہے. اس کی ناکامی کا
बेबसी की इंतहा थी कि मुजाहिरा कुव्वत करने के लिए, ताकत कर दिखाने के लिए कि हमारी निगाह में सैयदा की कोई अहमियत नहीं है। दरवाजे पे आवाज़ दी जा रही है, मैं इस घर को आग लगा दूंगा, घर को आग लगा दूंगा। सैयदा दरवाजे पे आई और उस मरहले पे उसने आके पूछा, ये कहने वाले जरा ये सोचा है कि इसमें जवाना में जन्नत के सरदार रहते हैं, इस घर में हसन और हुसैन रहते हैं। कहने वाले ने कहा, कोई भी रहता हो मैं इस घर को जला दूंगा। दरवाजे के पीछे सैयदा खड़ी हुई थी। एक मर्तबा इतनी कुव्वत से दरवाजे के ऊपर हमला किया गया, कमज़ोर दरवाजे, आम से दरवाजे, जब पूरी कुव्वत से उस पर लात मारी गई, दरवाज़ा गिरा। तन्हा दरवाज़ा गिरता तो शायद इतनी अलमनाक बात ना होती। दरवाजे के पीछे सैयदा गिरी, ऊपर दरवाजे का पल्ला गिरा, और अब वो जो दरवाजे पे सदा दे रहा था वो आवाज़ देता हुआ उसके ऊपर पैर रखता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। अपनी तरफ से तौहीन की इंतहाओं पे पहुंच गया। कुछ अरसा गुजरा, जनाब सैयदा की गशी से आंख खुली तो अब क्या कैफियत देखी, मंजर बदल चुका है। वो जो सदाएं दे रहा था वो जा चुका है, अब उसकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही। अली इब्न अबी तालिब भी दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ हसनैन पास खड़े हुए हैं, बच्चों की आंखों में आंसू हैं। बेटा क्या हुआ? कहा बाबा के गले में रस्सी डाल के ले, बाबा के गले में रस्सी डाल के ले गए। एक मर्तबा सैयदा चौंक के उठी, जो कुछ हुआ था सब कुछ समझ में आ गया। सैयदा ने हाथ का सहारा लेना चाहा तो मालूम हुआ कि दाहिने हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि उसके सहारे से उठ सके। एक ज़र्ब ऐसी लगी थी कि दाहिना हाथ शल हो गया था। खुद अपनी आखिरी मुनाजात में कहती, परवरदिगारा तू जानता है कि सैयदा के हाथ तेरी तस्बीह पढ़ने के काबिल नहीं है। सैयदा उठी तो बुजुर्गाने गिरामी, सैयदा उठी, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इनकी इज्जत कैसी इज्जत है। सैयदा उठी, जमाने ने तो हिकारत से पैरों तले रौंद दिया था ना, पामाल कर दिया था सैयदा को, उनके मर्तबे का ख्याल नहीं किया था, इज्जत का ख्याल नहीं किया था। लेकिन सैयदा उठी जिसे अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, एक मर्तबा घर के अंदर गई, एक पैराहन लिए हुए आई, एक कमीज लिए हुए आई। परवरदिगारा ये कमीज तेरे रसूल की वो कमीज है जो उसके आखिरी लम्हों पे उसके जिस्म पे थी। परवरदिगारा अभी इससे रसूल की खुशबू दूर नहीं हुई और जमाना बदल गया है। ये कह के उस कमीज को सर पे डाला, आसमान की तरफ सर उठाया, हाथ बुलंद किए, करीब था कि सैयदा बद्दुआ करे, करीब था कि सैयदा बद्दुआ करे। अचानक रोज़े मस्जिद नबी की दीवारें जमीन से गलत होने लगी। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि खुदा की कसम इतनी बुलंद हुई दीवारें कि मुझे ऐसा लगा कि उसके नीचे से इंसान इधर से उधर गुजर सकता है। ऐसा लगा कि रसूल की कब्र शिगाफ्ता हो गई हो, रसूल का आधा धड़ कब्र से बाहर आ गया। ये मंजर अली ने देखा। एक मरतबा सलमान से कहा, जाओ सैयदा को रोक लो, सैयदा को रोक लो। सैयदा यकीनन अज़ाब की दुआ न करती, लेकिन दिखाना था कि तुम समझते हो सैयदा की इज्जत छीन सकते हो। अरे सैयदा क़ज़ा व क़दर की मालिक है। एक मरतबा सलमान ने हाथ जोड़ लिए, शहजादी बद्दुआ न कीजिएगा। अली कहते हैं मेरा मकसद नाकाम हो जाएगा, मेरी तमाम तर सब्र की कुव्वतों का मुजाहिरा बेकार चला जाएगा। इस वक्त सब्र से काम लीजिए। हमारे तज़किरे को कबूल फरमाए, गुनाहान सगीर और कबीरा को माफ़ फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर सिरात कलम या अल्लाह ज़िक्र सैयदा का वास्ता। परवरदिगार आलम ये वो ज़ात है कि जिसके तज़किरे के बाद जो भी दुआ मांगी जाए वो बारगाह अहदियत पे कबूल होती है। परवरदिगार आलम ये जितने बैठे हैं सब हाजतमंद हैं। कुछ हाजतें हैं कि जो इनकी ज़बानों पे हैं, कुछ हाजतें हैं जो इनके दिलों में हैं, और कुछ
کچھ وہ حاجتیں ہیں جن سے یہ خود بھی واقف نہیں، لیکن اے علیم و خبیر خدا تو جانتا ہے، ہر ضرورت سے آگاہ ہے۔ پروردگارا ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ پروردگارا کتنے بیمار ہیں جن کے متعلقین صرف اس جذبے سے یہاں آئے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے جھولی خالی نہیں جاتی۔ پروردگارا ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ کتنے رزق کے متلاشی ہیں کہ وسیلہ معاش نہ ہوتے ہوئے اس بارگاہ میں طلب معاش کے لیے آئے ہیں۔ اے زمانے بھر کو رزق دینے والے، تجھے واسطہ ہے اس عظیم خاتون کا کہ جسے تو نے عظمتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ پروردگار